بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کے شہر میں اس شام کے وقت عورتوں کے امپاورمنٹ کے موضوع کے متعلق اپنے کچھ خیالات کا اظہار کروں۔ ایک بات اہم رکھنے کی ہے کہ اس دنیا کے اندر کتنے طبقات ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پسماندہ ہیں، کتنی پچھڑی ذاتیں ہیں۔ ان کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو اوپر اٹھانے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، اور ان کوششوں میں حصہ لینا، ان کا ساتھ دینا نیکی کا کام ہے۔ اور جو لوگ کمزور لوگوں کو، پسماندہ لوگوں کو، پچھڑی ذات کے لوگوں کو اوپر اٹھانے مدد نہیں کرتے ہیں، اس کو دنیا کے ہر مذہب میں گناہ مانا جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، کمزور ہے، وہ چلنا چاہتا ہے، معذور ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کی مدد کرنا انسانوں کا اخلاقی فریضہ ہے، ہر مذہب میں، ہر دین میں، ہر روایت میں۔ اور اس کی مدد نہ کرنا یہ گناہ ہے، ہر مذہب میں، ہر دین میں اور ہر روایت میں۔ لیکن جو لوگ جو کمزور آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، جو پسماندہ لوگ اٹھنا چاہ رہے ہیں، بجائے مدد نہ کرنے کے ان کو نیچے ڈھکیلنا، ان کو پیچھے کرنا، ان کو دھکے دینا اور یہ کوشش کرنا کہ کبھی بھی اٹھنے نہ پائیں، یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عظیم جرم ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ صدیوں سے عورتوں کے متعلق ہمارا جو رویہ رہا ہے وہ اسی جرم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس جرم میں ہم سب شریک ہیں، سارے مذاہب شریک ہیں، ساری قومیں شریک ہیں، اور لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں بیٹھا دیا ہے کہ عورتیں اس کی اہل ہی نہیں ہیں کہ دنیا کی قیادت کا یا کسی طرح سے لوگوں کو پڑھانے کا، سربراہی کا کوئی کام کر سکیں۔ عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ مردوں کے پیچھے رہیں، ان کی دنیا محدود ہو اور معاشرے کے اندر کوئی کردار ادا نہ کر سکیں۔ یہ ہم نے لوگوں کو ذہنوں بیٹھا دیا ہے، اور اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو مذہب کا نام دیا ہے اور اس کو خدا اور اس کے پیغمبر کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ اس سے بڑا تو مسلم معاشرے کے، میں دوسرے معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونکہ یہاں پر ہم مسلمان ہیں۔ مسلم معاشرے کی سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر عورتوں کا احترام نہیں ہے، عورتوں کی عزت نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ عورتیں اس کے لائق نہیں ہیں کہ علم میں کسی اور چیز میں آگے بڑھ سکیں۔ اور عربوں کے اندر ایک رواج تھا، اور دنیا کی اور قوموں بھی یہ رواج رہا ہے، اور آج بھی اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ بعض لوگ بچیوں کی پیدائش پر اتنا شرم کرتے تھے کہ ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ ان کو قتل کریں، ماریں، پھر دفن کریں۔ بچی زندہ ہے، تاک رہی ہے، اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے، محبت سے، پیار سے۔ بچی 7 سال کی ہے، 6 سال کی ہے، آواز آ رہی ہے؟ بچی جو ہے 7 سال کی ہے، 8 سال کی ہے، باپ کو تاک رہی ہے۔ باپ آتا ہے، گڈھا کھودتا ہے، بچی کو اس میں ڈھکیلتا ہے اور اس پر مٹی گراتا ہے۔ وہ تاک رہی ہے، محبت کی محتاج ہے، شفقت چاہتی ہے، لیکن بے غیرت باپ، محبت سے خالی باپ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، وہ بچیاں جن کو ان کے باپ نے زندہ درگور کر دیا تھا، قبر میں دفن کر دیا تھا، ان بچیوں سے سوال ہوگا کہ تمہارا وہ کون سا جرم تھا جس کی تمہیں یہ سزا ملی ہے۔ عورتیں جو ہیں یہ پڑھی لکھی ہو سکتی ہیں، پڑھ کر آگے بڑھ سکتی ہیں، حدیث میں آگے بڑھ سکتی ہیں، قرآن کریم کی تفسیر میں آگے بڑھ سکتی ہیں، فقہ میں آگے بڑھ سکتی ہیں، فتویٰ دے سکتی ہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں جو میں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں۔ لیکن ہم نے جب ان کو تعلیم سے محروم کیا تو ہم نے ان کا سارا مستقبل برباد کر دیا۔ انسان کا وجود صرف جسم سے نہیں ہے، اس کا وجود اس کی عقل سے ہے، اس کے علم سے ہے۔ عورتوں کو ہم نے علم حاصل کرنے سے روکا، ان کی عقل پر ہم نے پابندی لگائی، ان کو ہم نے ہر طرح سے مجبور کیا۔ حقیقتاً ہم نے ان کو زندہ دفن کر دیا۔ کتنی ہماری خواتین ہیں جو حضرت عائشہ کی طرح ہوتی، جو مریم علیہ السلام کی طرح ہوتی، جو خدیجہ کی طرح ہوتی،
اور جو بڑی بڑی محدثات کی طرح ہوتی، لیکن ہم نے ان کو اتنا مجبور کر دیا، ان کو اتنا بے بس کر دیا کہ وہ علم حاصل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ ایک بچی اپنے گھر میں ہوتی ہے، اس کا بھائی ہوتا ہے، دونوں کی تمنا ایک ہوتی ہے کہ ان کو علم کے مواقع ملے۔ ہم اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں کہ تم پڑھنے جاؤ، اور بچی سے کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر کے اندر رہو۔ غیر فطری عمل ہے، غیر عقلی عمل ہے، غیر دینی ہے، غیر مذہبی ہے، لیکن یہ وہ عمل ہے جو صدیوں سے ہمارے معاشرے میں رائج رہا ہے، اور ہم اس کو گوارا کرتے رہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کے لیے قرآن اور سنت کی دلیل لاتے ہیں، جبکہ خدا کی کتاب میں اور پیغمبر کی سنت میں اس کے لیے سرے سے کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ اس کے الٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ماحول میں پیدا ہوئے جہاں عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا، اسی ماحول کے اندر آپ پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ سن لو کہ سارے مرد اور ساری عورتیں ایک ہی جان سے پیدا ہوئی ہیں، ان کا خالق ایک ہے، ان کا رب ایک ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا باپ ایک ہے اور ہر ایک کی ماں ایک ہے، سب ایک ہی نسل سے ہیں۔ یہ آپ پر نازل ہوا، اور اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کیا کہ جیسے بہت سے فلاسفہ کرتے، مفکرین کرتے ہیں کہ اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور اس کے بعد عملی طور پر کوئی اقدام نہ کریں۔ آپ نے قرآن کی آیت سمجھی اور اس کے بعد 23 سال کی زندگی میں اس پر محنت کی کہ عورتوں کو وہ سارے مواقع فراہم کریں جو مردوں کو حاصل تھے۔ عورتوں کو آپ نے پڑھایا، ان کو مسجدوں میں آنے کی اجازت دی، ان کے لیے الگ سے انتظامات کیے، ان کے لیے سارے مواقع فراہم کیے جو مردوں کو تھے۔ مرد مسجدوں میں آ کر آپ سے پڑھتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں۔ مرد آ کر کے لوگوں کے گھروں میں آپ سے پڑھتے تھے، عورتیں بھی وہاں شریک ہوتی تھیں۔ جتنے مواقع مردوں کو حاصل تھے سارے عورتوں کو، بلکہ عورتوں کو آپ نے 2 موقع ایسے دیے جو مردوں کو بھی حاصل نہیں تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ عورتوں کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ کے گھر میں بلا تکلف جب چاہے آ جائیں اور آپ سے سوالات کریں۔ تو آپ نے عورتوں کو یہ خاص موقع دیا کہ جب چاہیں جیسے آ کر سوال کریں، اور عورتوں نے آپ سے یہ بھی درخواست کی کہ جب ہم پبلک میں ہوتے ہیں اور عام لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں سوال کرنے میں کبھی کبھی شرم آتی ہے، آپ ایسا کریں کہ کچھ مجلسیں ہماری الگ کر لیں تاکہ ہم آپ سے بے تکلفی سوال کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایسی مجلسوں کا اہتمام کیا۔ تو عورتوں کو آپ نے 2 ایسے موقع دیے جو مردوں کو نہیں دیے، اور آپ نے اس میں سختی کی کہ عورتوں کو کبھی بھی آپ کے خطبے میں، آپ کی تقریر میں، آپ کی تعلیم کے موقع میں آنے سے روکا نہ جائے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر خاص تبلیغ کیا کرتے تھے، اور عید کی نماز آپ پڑھتے تھے شہر کے باہر۔ یہ حدیث جو ہے حدیث کی سب سے اچھی کتابوں میں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ہے، باہر پڑھا کرتے تھے۔ عام طور سے عورتوں کو باہر جانا تکلف ہوتا ہے، تو آپ نے عید کی نماز سے پہلے اعلان کیا کہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ بھی باہر جائیں۔ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی آپ نے حکم دیا کہ عید کی نماز میں جہاں باہر نماز ہو رہی ہے تم بھی شریک ہو۔ بعض عورتوں نے کہا کہ ہمارے پاس پہننے کے وہ کپڑے نہیں ہیں جس سے ہم باہر جا سکیں۔ آپ نے کہا کہ تمہارے پاس نہیں ہے تو اپنی بہنوں سے اور اپنے گھر کے لوگوں سے یا دوسری عورتوں سے تم مانگ سکتی ہو، لے سکتی ہو، تب بھی تم کو آنا ہے۔ بعض عورتوں نے آپ سے یہ کہا کہ ہم اس حالت میں نہیں ہیں کہ نماز پڑھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم نماز نہیں پڑھ سکتی ہو تب بھی آؤ، کم سے کم تم میرا پیغام سنو گے، میری تقریر سنو گی، تب بھی آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کوئی عذر قبول نہ کیا کہ وہ شریک نہ ہوں۔ یہ آپ کی پوری محنت تھی۔ آپ کوئی ایسے مبلغ نہیں تھے کہ جو صرف الفاظ کا استعمال کرتے ہوں۔ اخلاص کے ساتھ آپ نے 23 سال میں پوری محنت کی کہ عورتوں کو اس مقام پر کھڑا کر دیں کہ وہ عورتیں اپنی عقل سے سوچیں، علم سیکھیں اور سکھائیں۔ تو جو آپ کا انتقال ہوا ہے، آپ کے صحابہ کرام مردوں میں جہاں ایک جماعت ایسی تھی جو قرآن کریم کی تعلیم دیتی تھی، وہاں عورتوں کی ایک بڑی جماعت تھی جو مردوں کو اور عورتوں کو قرآن شریف پڑھایا کرتی تھی۔ آپ کا جو انتقال ہوا ہے، آپ کے صحابہ کرام میں ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو حدیث کی تعلیم دیتی تھی، حدیث پڑھاتی تھی۔ وہیں عورتوں کی بڑی تعداد تھی جو حدیث پڑھتی تھیں اور پڑھاتی تھیں۔ جہاں مردوں میں ایک بڑی تعداد تھی جو فتوے دیتے تھے، جو فقہ کے مسائل بیان کرتے تھے، وہی عورتوں کی بھی ایسی تعداد تھی جو فقہ کے مسائل بیان کرتی تھیں اور جو فتوے دیا کرتی تھیں، اور ان کے فتوے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ بلکہ بعض خواتین ایسی تھیں جو مردوں کے فتووں کی غلطی کی اصلاح کیا کرتی تھیں، کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کی اصلاح کرتی تھیں، اور جو مرد مفتی و فقیہ تھے ان کی اصلاحات کو قبول کرتے تھے، ان کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے تھے اور ان کی باتوں کو مانتے تھے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے مراجع موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں کی امپاورمنٹ یا عورتوں کو طاقت دینے کے پیچھے سب سے اہم چیز علم ہے۔ اس میں کچھ مال سے بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے بنیادی چیز علم ہے کہ عورت خود جو ہے مراجع کا علم حاصل کرے،
قرآن کو پڑھے، سنت کو پڑھے، دنیاوی تعلیم حاصل کرے اور اپنی عقل سے سوچے. غور کریں، اگر عورتوں کے ذمے یہ ہوتا کہ اپنے شوہروں کی پیروی کریں اور اپنے باپ کی پیروی کریں، اپنے بھائی کی پیروی کریں، مرد اماموں کی پیروی کریں، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عقل کیوں دی ہے؟ اللہ نے انسانوں کو جس طرح بنایا ہے اس کے سیدھے معنی یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کرے. اگر عورتوں کے پاس عقل ہے تو عورتوں کو بھی اپنی عقل استعمال کرنا ہے. اور یہ بات قرآن کریم میں، سنت نبوی میں بالکل واضح ہے. آپ کو کتنی خواتین ملیں گی جن کے شوہر اہل ایمان ہیں لیکن وہ عورتیں کافر ہیں؟ کتنی عورتیں ایسے ان کے شوہر کافر ہیں لیکن وہ مومن ہیں، کیونکہ وہ اپنی عقل استعمال کر رہی ہیں. جس چیز کو پر ان کو اطمینان ہے اس کو کرتی ہیں. اسلام نے، خدا کے پیغمبر نے عورتوں کو سوچنے کی آزادی دی، عورتوں کو ملکیت کی آزادی دی، عورتوں کو اظہار خیال کی آزادی دی، عورتوں کو تعلیم کی آزادی دی، عورتوں کو یہ حق دیا کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، ان کی زندگی کا فیصلہ کوئی اور نہ کرے. ہم میں سے کتنے لوگ وہ سوچتے ہیں اور لوگوں سے کہتے رہتے ہیں کہ بچیوں کی شادیاں ان کے باپ جہاں چاہیں کر سکتے ہیں. یہ بات سراسر غلط ہے. ایک عورت جب شادی کی عمر کو پہنچتی ہے، شادی اس کی ذمہ داری ہے، اس کا مستقبل ہے، اس کے شوہر کا انتخاب اس کا اپنا ذوق ہے، وہ اس کی اپنی ترجیحات ہے. بے شمار اس کے واقعات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کی. ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، اس کا ایک حصہ ہے مسلم شریف میں اور بہت سی روایتوں میں ہے. ایک خاتون ہے جوان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں. آپ موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے مجھ کو مجبور کیا ہے کہ میں ایک ایسے مرد سے شادی کروں جس سے میں شادی نہیں کرنا چاہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس خاتون نے تذکرہ کیا کہ میرے باپ نے مجبور کیا ہے کہ میں ایک ایسے مرد سے شادی کروں جس سے میں شادی کرنا نہیں چاہتی. تو آپ نے فرمایا کہ باپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو اس سے شادی کرنے پر مجبور کرے جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی. اور آپ نے شادی کو کالعدم قرار دیا. یہ آپ کا فیصلہ تھا. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. ایک خاتون ہے بریرہ، غلام تھی. غلامی کی حالت جب شادی ہوتی ہے تو ظاہر آدمی سوچتا نہیں ہے. جب آزادی مل جاتی ہے تو عورت کو اختیار ہوتا ہے کہ اس نکاح کو باقی رکھے یا ختم کر دے. جب بریرہ آزاد ہو گئیں، حضرت عائشہ نے ان کا مال دے کر کے ان کو آزاد کرا دیا. تو بریرہ کے شوہر تھے مغیث. بریرہ اپنے شوہر سے خوش نہیں تھیں. وہ چاہتی تھی کہ مجھے موقع ملا ہے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، ان کو چھوڑ دوں. مغیث جو ہے بریرہ سے محبت کرتے تھے. مدینے کی گلیوں میں ان کے پیچھے دوڑتے تھے، ان سے بھیک مانگتے تھے کہ مجھ کو طلاق نہ دو، چھوڑو نہیں، مجھ کو اپنی نکاح میں رکھو. لیکن بریرہ کبھی تیار نہیں تھی. مغیث روتے ہوئے گلیوں میں ان کے پیچھے دوڑتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آیا کہ ایک مرد جو ہے اتنا رو رہا ہے، اتنا پریشان ہے. تو آپ نے بریرہ سے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کتنا تمہارا شوہر پریشان ہے، کیوں نہیں تم اس کو رکھ لیتی اور اس کو چھوڑنے کی جو تمہارا ارادہ ہے اس کو بدل دو. حضرت بریرہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو نہیں رکھوں گی، میں اس سے جدائی اختیار کروں گی. اور انہوں نے کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اشکال نہیں کیا. وہ اسی طرح صحابیہ تھیں، آپ سے قریب تھیں، آپ کے گھر والوں سے قریب تھیں، کیونکہ آپ دنیا کو یہی بتانے آئے تھے کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی کا استعمال کرے. سید مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے مزاج میں تھوڑا سختی تھی. لوگوں نے کہا کہ آپ کے مزاج میں اتنی سختی کیوں ہے؟ کہہ رہے کہ میرے دادا کا نام سعید مسیب ابن حزن. حزن عربی زبان میں کہتے ہیں سخت زمین کو. زمین جو سخت ہو، جہاں پر کوئی چیز اگتی نہ ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں حزن. اور سہل کہتے ہیں اس زمین کو جو ہموار ہو، جہاں پودے اگتے ہوں، جہاں جو زمین پانی کو لیتی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو رہا ہو اور اس کا نام اچھا نہ ہو یا نام کے مفہوم میں کوئی غلطی ہو تو آپ نام بدلنے کی تجویز کیا کرتے تھے. تو جب حضرت مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارا نام سہل ہے، حضر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے یہ میرا نام رکھا ہے، میں اسے بدلنا نہیں چاہتا. انہوں نے اپنا نام نہیں بدلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا پھر بھی نہیں بدلا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات بری نہیں لگی، کیونکہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ تعلیم دینے آئے تھے کہ ہر انسان اپنا فیصلہ خود کرے، اپنی عقل کو استعمال کرے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں. اس میں آپ نے لوگوں کو پوری آزادی دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا، بہت بڑا الزام لگا، زنا کا الزام لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت متفکر تھے اور مہینے سے اوپر اس حالت میں گزر گیا، آپ کا گھر پریشان تھا،
حضرت عائشہ کے گھر والے پریشان تھے، صحابہ کرام پریشان تھے. حضرت عائشہ اپنے والدین کے گھر آ گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے. اور ایک لمبی کہانی، بہت لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی، مسلم شریف کی. اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آئے عائشہ سنو، اگر تم نے یہ غلطی کی ہے تو تم توبہ کر لو، اللہ توبہ کرنے کو قبول کرتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا اپنے والد سے کہ آپ جواب دیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں تو جانتا ہی نہیں کہ میں کیا جواب دوں. تو حضرت عائشہ نے اپنی والدہ سے کہا، ام رومان سے، کہ آپ جواب دیں. انہوں نے کہا مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں میں کیا جواب دوں. تو حضرت عائشہ کہتے ہیں میں بالکل چھوٹی تھی، لیکن کچھ قرآن کی آیتیں معلوم تھیں. تو پھر میں نے تھوڑی سی تقریر کی. میں نے کہا میری مثال اور آپ لوگوں کی مثال جو ہے وہ یوسف کے والد کی ہے. یعقوب کا نام میں بھول گئی اتنے غم میں کہ جو ہے بس، کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے تو آپ سب لوگ مان لیں گے. اگر میں کہوں کہ میں نے جرم نہیں کیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا ہے، آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے. اور میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں، میں نے اپنا چہرہ موڑا. جیسے ہی میں نے اپنا رخ موڑا، آسمان سے قرآن کی آیتیں آپ پر نازل ہوئیں، اور آپ کا جو حال ہوتا تھا وہی کے نازل ہونے پر کہ جو ہے سردی میں بھی پسینے نکلتے تھے، وہ آپ کا حال ہو گیا تھا. آپ پر وہ آیتیں نازل ہوئیں جس میں حضرت عائشہ کی بارات تھی. آپ خوش ہو گئے، خوشی سے آپ کا چہرہ مسکرا رہا تھا، اور آپ نے وہ آیتیں پڑھیں. جب وہ آیتیں پڑھیں تو آپ کے حضرت عائشہ کے والدین نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اٹھو اور جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ کہتی کہ نہیں، میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی. اٹھتی ہیں اور جا کر سجدہ کرتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں مانا. یہ آپ نے آزادی دی تھی کہ عورتیں اپنے فیصلے کریں، خیالات کا اظہار کریں، رائے کا اظہار کریں، اور جس طرح سے جو چیز مناسب ہو اپنی عقل کو استعمال کریں. وہی قرآن ان کے پاس ہے جو مردوں کے پاس ہے، وہی حدیثیں ان کے پاس ہے جو مردوں کے پاس ہیں. انہی کو مرد سمجھتے ہیں، انہی کو عورتیں سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہر شخص کو اس کا حق حاصل ہے کہ اپنی رائے کی پیروی کرے اور جس طرح سے سوچتا ہے. اور اس میں اختلاف کو استعمال کرنے میں عورتوں نے جو آزادی دکھائی ہے اور جس طرح سے مردوں نے اس کو قبول کیا ہے، اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ میں عام طور سے میں لوگوں سے کہتا یہ ہوں کہ کسی اور مذہب کے اندر، خاص طور سے اس مذہب کے فارمیٹیو پیریڈ میں جب اس مذہب کی تشکیل ہو رہی تھی، عورتوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے. اسلام تنہا مذہب ہے کہ جب اسلام بن رہا تھا اس کے حلال و حرام میں، اس کے حکام میں، فرائض میں، واجبات میں، ان سب کی تشریح میں عورتوں نے بنیادی کردار ادا کیا ہے. اور عورتوں کے اختلافات مردوں سے مشہور ہیں اور کتابوں کے اندر درج ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے واضح ہوگا کہ عورتوں کو کس حد تک جانے کی آزادی حاصل تھی. اسلام کا ایک مشہور مسئلہ ہے جو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ جس طرح سے انسان اپنی ماں سے شادی، ایک مرد جو ہے اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا، اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، جو خونی رشتے ہیں. اسی طرح اسلام نے دودھ کے رشتے کا احترام کیا ہے. اگر کوئی مرد اور کوئی لڑکی دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے تو دونوں رضائی بھائی بہن ہو گئے، آپس میں ان کی شادی صحیح نہیں ہوگی. ایک مرد اگر کسی عورت کو اس نے دودھ پیا ہے، اب یہ مرد جو ہے بیٹا ہو گیا اور عورت ماں ہو گئی، دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے. یہ حرام ہے. اس پر سارے فقہا کی اتفاق ہے. قرآن کی آیت ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ. رضائی لوگوں سے جو رشتہ ہے اس میں شادی کرنا جائز نہیں ہے. یہ بالکل واضح ہے. اب اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کس عمر تک دودھ پینے میں آدمی رشتہ قائم ہوتا ہے. عام طور سے فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ 2 سال کی عمر میں کسی عورت کا دودھ پی لے، وہ عورت ماں بن جائے گی اور وہ بچہ بیٹا بن جائے گا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا رائے یہ ہے کہ 2 سال نہیں 2.5 سال. 2.5 سال کے اندر کوئی بچہ اگر دودھ پی لیتا ہے تو وہ عورت ماں بن جائے گی اور لڑکا بیٹا ہوگا. امام ظفر کی رائے یہ ہے 3 سال. 3 سال کے اندر اگر کوئی دودھ پی لے تو عورت ماں ہوگی اور یہ بیٹا ہوگا. عام طور سے رائے یہی ہے. 2 سال کی اکثریت کی رائے ہے، 2.5 سال کی امام حنیفہ کی رائے ہے، 3 سال کی امام ظفر کی رائے ہے. اس پوری امت کے اندر حضرت عائشہ تنہا خاتون ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ جس عمر میں بھی مرد عورت کا دودھ پی لے وہ مرد بیٹا بن جائے گا اور عورت ماں بن جائے گی، اور دونوں کے اندر حرمت قائم ہو جائے گی، اور دونوں جیسے بیٹا اور باپ ہوتے ہیں سفر کر سکتے ہیں، تنہائی اختیار کر سکتے ہیں. یہ ان کا فتویٰ تھا. ان کے پاس اپنے دلائل تھے اور اس کو بیان کرتی تھی اور اس پر عمل کرتی تھی. چونکہ حضرت عائشہ کبھی ماں نہیں بنی تو ان کے دودھ نہیں تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی مرد ایسا ہے 40 سال کا مرد ہے، 30 سال کا مرد ہے،
جو ان سے پڑھ رہا ہے بار بار اس کو ان کے گھر میں آنے کی اجازت ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پر پردے کی سخت پابندی تھی، اگر ان کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی کہ اس مرد کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دیں، تو حضرت عائشہ اپنی بہن ام کلثوم سے کہتی کہ اپنا دودھ مجھ کو دو، وہ دودھ دیتی اور اس دودھ کو مرد کو پلاتی، تو ام کلثوم اس مرد کی ماں بن جاتی، حضرت عائشہ اس کی خالہ بن جاتی، اور پھر آمنے سامنے ہوتی، اور جو محارم کا تعلق ہوتا ہے وہ تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ کا مسلک تھا اور اسی پر ان کا عمل تھا۔ اس کی روح سے یہ ممکن ہے کہ ایک عورت جو 20 سال کی ہو، ایک مرد جو 40 سال کا ہو، 40 سال کا مرد اس عورت کا دودھ پی لے، 20 سال کی عورت ماں بن گئی اور 40 سال کا مرد اس کا بیٹا بن گیا، اور دونوں میں شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت عائشہ کا مسلک ہے، پوری امت میں اس مسلک پر کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری بیویاں ہیں وہ بھی حضرت عائشہ کے اس مسئلے میں خلاف تھیں۔ میں بھی ہمارا یہ طریقہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حضرت عائشہ کا مسلک اس میں صحیح ہے غلط ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے ایک ایسی رائے قائم کی جس رائے پر صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں ہے، نہ خلفاء راشدین ہیں، نہ ازواج مطہرات ہیں، ائمہ میں سے کوئی نہیں ہے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد حنبل، کوئی اس رائے کا پابند نہیں ہے، لیکن کسی نے حضرت عائشہ کو یہ رائے بیان کرنے سے نہیں روکا، کیونکہ حضرت عائشہ فقیہہ ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ جو چاہے فتویٰ دو، فتویٰ دیتی تھی، اس پر عمل کرتی تھی۔ حضرت عمر نے ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی، حضرت عثمان نے ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی، اور یہی نہیں، فقہ کی ساری کتابیں، حدیث کی کتابیں، مالکی مذہب کی، حنفی مذہب کی، شافعی مذہب کی، حنبلی مذہب کی، ساری کتابوں میں حضرت عائشہ کی رائے آج تک درج ہوتی چلی آ رہی ہے۔ بلکہ ایک تابعی ہیں ابن ابی ملیکہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر نے اپنی خالہ اپنی پھوپھی عائشہ کا یہ مسلک بیان کیا، جو ابھی میں نے بیان کیا آپ کو، تو کہتے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ اس حدیث کو میں لوگوں کے سامنے بیان کروں 1 سال تک۔ 1 سال کے بعد میں قاسم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جس کی مجھے جرأت نہیں میں کسی کے سامنے بیان کروں۔ قاسم نے کہا وہ حدیث کون سی ہے؟ انہوں نے کہا عائشہ کی یہ حدیث کہ کسی عمر میں بھی مرد عورت کا دودھ پی سکتا ہے، وہ عورت ماں بن جائے گی اور وہ مرد جو ہے بیٹا ہوگا۔ یہ حدیث آج تک میں کسی کو سنا نہیں سکا۔ قاسم نے کہا جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ میں نے تم کو یہ حدیث سنائی ہے حضرت عائشہ کے واسطے سے، اس میں شرمانے کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آزادی حاصل تھی ایسے مسئلے میں جس میں ساری امت ایک طرف ہے، حضرت عائشہ ایک طرف ہے، لیکن اس خاتون کو کسی نے بھی اپنی رائے کی اظہار سے نہیں روکا، کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی تھی، ان کے پاس دلیل تھی۔ اسی طرح ایک بڑے تابعی ہیں اسود ابن یزید، حنفی مسلک جس کو ہم لوگ حنفی مسلک کہتے ہیں، یہ منقول ہے امام ابو حنیفہ سے، اور امام ابو حنیفہ نے یہ مسلک لیا ابراہیم نخعی سے، ابراہیم نخعی نے یہ مسلک لیا ہے علقمہ اسود سے، علقمہ اور اسود سے۔ اسود ابن یزید کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا اور میں نے حضرت عائشہ سے یہ کہا کہ اے ام المومنین، آپ کی کیا رائے ہے اگر کوئی مرد نماز پڑھ رہا ہے اور عورت سامنے سے گزر جائے، کیا نماز صحیح ہوگی؟ حضرت عائشہ ناراض ہوئیں اور کہا کہ تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور جانوروں کے درجے میں رکھ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور میں ان کے سامنے سے گزرتی تھی اور آپ نے کبھی بھی برا نہیں مانا اور نہ کبھی اپنی نماز دہرائی ہے۔ حضرت عائشہ کے اس کہنے سے سارے ائمہ کی رائے ہو گئی، امام ابو حنیفہ کی بھی، مالک کی، شافعی، احمد حنبل کی، کہ اگر عورت سامنے سے گزر جائے نماز خراب نہیں ہوگی۔ اگر عائشہ روکتی نہیں تو پھر لوگ اسی کو مسلک بنا لیتے۔ آج بھی دنیا کے اندر عورتوں کے بارے جو منفی تصورات ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ عورتیں علم میں پیچھے ہیں۔ اگر عورتیں علم میں آگے ہوتی تو سوال اٹھاتی، سوچتی، کہتی بھائی یہ بات اس کا کوئی سینس نہیں بنتا ہے، غیر معقول بات ہے، یہ دین کے اندر ہو ہی نہیں سکتی ہے، دلائل پوچھتی۔ میں کیمبرج میں پڑھا رہا تھا اور میرے ایک طالبہ ہے، وہ عالم کے آخری کلاس میں ہے، تو ایک مرتبہ کوئی مسئلہ میں بتا رہا تھا تو اس نے کہا کہ کبھی تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے اس میں عورتوں پر ظلم ہے لیکن ہم لوگ مان رہے تھے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ میں نے سوچا یہ کہ یہ مذہب ہے، مذہب میں تو ہر چیز ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہی بات آپ لوگ غلط بیٹھا دی گئی ہے کہ مذہب میں ظلم ہوتا ہے۔ کوئی مذہب ظلم کا روادار نہیں ہے۔ جو آپ کو ایسی تعلیم دیتا ہے اس تعلیم میں کوئی غلطی ہے، آپ کا بنیادی حق ہے کہ آپ لوگوں سے سوالات کریں، اور پھر میں نے اس کی تشریح، اس مسئلے کی تشریح کی۔ اسی طرح سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کس طرح سے عورتوں کو اتھارٹی حاصل تھی۔ صحابہ کرام کے بعد جو بڑے بڑے فقہا ہوئے ہیں ان میں ایک خاتون ہیں، ان کا نام ہے عامرہ بنت عبد الرحمن۔ یہ خاتون ہیں، فقیہہ ہیں، مفتی ہیں، بڑی زبردست ہے، ان کی حدیثیں بے شمار ہیں، موطا میں، بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی ساری کتابوں میں اب فتوے کی امام ہیں۔ ان کے زمانے میں مدینے کے ایک جج کے سامنے ایک مسئلہ آیا۔ مسئلہ یہ آیا کہ ایک نبطی شام کا
جو ہے عیسائی تھا اس نے کہیں چوری کر لی تھی. جب چوری کی گرفتار ہوا, جیل میں بند ہوا, اس کا کیس مدینے کے جج کے سامنے لایا گیا. جج نے کیس کو سنا, گواہ موجود تھے, فیصلہ یہ کیا کہ اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, کیونکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. عامرہ بنت عبد الرحمن فقیہ تھیں, ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے قاصد بھیجا جج کے پاس کہ جا کے جج سے یہ کہہ دو کہ عامرہ یہ کہتی ہیں کہ اس چور کا ہاتھ آپ نہیں کاٹ سکتے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے چوری کی جو مقدار متعین کی ہے, اس آدمی نے اس مقدار سے کچھ کم چوری کی ہے, اس چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا. جب وہ قاصد آیا تو جج نے یہ نہیں کہا کہ میں تو مرد ہوں, میں جج ہوں, میں ان کی بات نہیں, وہ تو خاتون ہیں. جج نے نہیں کہا کہ مدینے کے اندر اور فقہاء ہیں, عروہ ابن زبیر ہیں, سعید مسیب ہیں, یہ کچھ نہیں کہتے. جج نے فوراً چور کو رہا کر دیا, کیونکہ عامرہ بنت عبد الرحمن کے فقیہ ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا. عورتوں نے اپنی اتھارٹی کو منوا لیا تھا, ان کی جو حیثیت تھی مانی ہوئی تھی, تو لوگ اس کو تسلیم کرتے تھے. ایک حدیث ہے, حضرت عمر سے مروی ہے, ابن عمر سے مروی ہے, عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے مروی ہے, ابو ہریرہ سے مروی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ, جب کوئی انسان مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس پر روتے ہیں تو مرنے والے کو سزا ملتی ہے. یہ روایت مشہور ہے, ان صحابہ کرام سے منقول ہے. جب یہ بات حضرت عائشہ کو معلوم ہوئی, حضرت عائشہ نے فرمایا رحم اللہ عمر, اللہ رحم کرے عمر پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی تھی, ان کو سننے میں غلط فہمی ہوئی. اور پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا ذمہ دار نہیں ہے, کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا, ہر انسان اپنے جرم کا بدلہ دیکھے گا. رو کوئی رہا ہے, سزا کسی کو مل رہی ہے, یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ نے اس کا انکار کیا. حضرت عائشہ نے کہا بات یہ ہے, سیدھی سی جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ایک یہودی کا انتقال ہو گیا تھا اور لوگ رو رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ جس پر رو رہے اس کو سزا مل رہی ہے. آپ نے یہ فرمایا اور لوگوں نے اس کو جوڑ دیا یہ کہ اس کے رونے سے سزا مل رہی ہے. سزا جو مل رہی تھی اس کے کافر ہونے سے, رونے سے نہیں مل رہی تھی, لیکن غلط فہمی حدیث میں ہوئی. حضرت عائشہ نے اس کی اصلاح کی اور لوگوں نے تسلیم کیا. اور عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مدینے کے بڑے فقیہ تھے, صحابی تھے, حضرت عمر کے بیٹے ہیں, وہ ہم لوگ کو حدیث پڑھا رہے تھے. اور انہوں نے حدیث پڑھاتے پڑھاتے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ رجب کے مہینے میں کیا ہے. تو کہہ رہے کہ میں اپنی خالہ عائشہ کے پاس آیا, مسجد کے سامنے ان کا حجرہ تھا. میں نے کہا کہ اے ام المومنین, کہ آپ نے سنا نہیں عبداللہ عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے انہوں نے کہا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ رجب کے مہینے میں کیا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں اور ان چاروں عمروں میں عبداللہ بن عمر ان کے شریک تھے, ان کے ساتھ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا. دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا علم ہے ان کو. یہ بھی حضرت عائشہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عبداللہ بن عمر 4 عمروں میں شریک ہیں, اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ رجب نہیں کیا. حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تو عروہ کہتے ہیں کہ میں آیا عبداللہ عمر کے پاس اور میں نے کہا کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے, میری خالہ یہ کہہ رہی ہیں. حضرت عبداللہ عمر خاموش ہو گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کم جانتی میں زیادہ جانتا ہوں, ان کے سامنے خاموش ہو گئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ فرماتے ہیں ما اشکل علینا نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم صحابہ کرام پر جب بھی کوئی مشکل پیش آتی اور جب بھی کوئی مشکل مسئلہ ہمارے پاس ہوتا, حضرت عائشہ کے پاس آتے اور ان کے پاس اس کا حل نکلتا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں نے ذہنوں بیٹھا دیا ہے کہ عورتیں علم حاصل کرنے کی اہل نہیں ہیں, فتویٰ دینے کی اہل نہیں ہیں, مفتی نہیں بن سکتی, فقیہ نہیں بن سکتی, یہ بات صحیح نہیں ہے. میں ایک اور واقعہ بیان کر کے ختم کر دوں گا اور پھر آپ سوال کر سکتے ہیں. عام طور سے ہمارے ہندوستان میں لوگ حنفی مذہب کے ہیں, تو حنفی مذہب کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حنفی مذہب کی کچھ لوگوں کو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, رشید گنگوہی جو دیوبند کے بانیوں میں سے ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ حنفی مذہب کی سب سے اچھی کتاب بدائع الصنائع ہے. تو حنفی مذہب میں ایک کتاب لکھی گئی تھی تحفۃ الفقہاء, اس کے لکھنے والے ہیں علامہ علاء الدین سمرقندی, بڑی زبردست کتاب ہے. اور علاء الدین سمرقندی کی بیٹی تھی فاطمہ بنت علاء الدین السمرقندیہ. فاطمہ نے وہ کتاب پوری اپنے والد سے پڑھی اور اس کو زبانی یاد کیا. تو مفتی تھی, فقیہ تھی. علاء الدین سمرقندی کے ایک شاگرد ہیں کاسانی آئے اور انہوں نے ان سے اپنے استاد سے علم حاصل کیا. جب علم حاصل کر لیا تو اپنے استاد سے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ سے شادی کروں.
تو سمرقندی نے کہا کہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، فقیہ ہے، علم میں تمہارا مقام اس سے کم ہے، اگر تم اس کے برابر ہوتے تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا. تم ایسا کرو کہ میری کتاب تحفۃ الفقہاء ہے، اس پر ایک شرح لکھو، اگر وہ شرح اس لائق ہوئی، معیار کی ہوئی، تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا. کاسانی گئے اور کاسانی نے کافی عرصے میں شرح لکھی بدائع الصنائع. شرح لکھی، اپنے استاد کو دکھایا، استاد نے دیکھا اور منظور کیا کہ واقعی یہ شرح جو ہے معیار کی ہے، اور پھر اپنی بیٹی کی شادی کاسانی سے کر دی. اس کے بارے محدثین مورخین کہتے ہیں شرح تحفتہ وتزوج بنتہ، ان کی کتاب تحفہ کی شرح لکھی اور ان کی بیٹی سے شادی کر لی. حنفی مذہب کی جو سب سے اچھی کتاب ہے وہ صرف ایک عورت کے لیے لکھی گئی ہے، عورت سے شادی کرنے کے لیے. آج ہم لوگ عورتوں سے نفرت کرتے ہیں، عورتوں کا احترام ہمارا دل نہیں ہے، یہ نہیں سوچتے کہ حنفی مذہب کی جو سب سے اچھی کتاب ہے وہ ایک عورت کی وجہ سے لکھی گئی ہے اور صرف شادی کے لیے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا احترام پورے ہندوستان کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ حنفی مذہب کی سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ بدائع الصنائع. سب سے اچھی کتاب جو لکھی گئی ہے صرف ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے انہوں کی. لیکن حال کیا ہے، کتاب لکھنے کے بعد شہرت ان کی بڑھ گئی. حلب کے حاکم نے ان کو بلایا کہ آ کر حلب کے جو کالج ہے اس میں پڑھائیں. اپنی بیوی کو لے کر کے آئے فاطمہ کو. فاطمہ عورتوں پڑھاتی تھیں اور دوسرے کام کرتی تھی، اور یہ بڑے کالج میں جو پڑھاتے تھے. ان کے شاگرد ابن عدیم حلبی ہیں، ان کی اپنی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ کاسانی جب ہم لوگ کلاس سے پڑھا رہے ہوتے تھے تو کبھی کبھی ہم لوگ اشکال کرتے اور کاسانی کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا، تو کاسانی ہم لوگ سے کہتے انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں. پھر جاتے اور آتے اور جواب دے دیتے. کئی بار ایسا ہوا. تب پھر ہمیں معلوم ہوا کہ جب ان کو سوال کا جواب نہیں معلوم ہوتا ہے، گھر میں جاتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں اور پھر جواب الا کر کے ہم لوگ کو دیتے ہیں. جس آدمی نے حنفی مذہب کی سب سے اچھی کتاب لکھی اس کی بیوی اس سے بڑی فقیہ تھی، اور کتنے مسائل ان کی اصلاح کی. میں نے اپنی کتاب اس کا تذکرہ کیا، کتنے مسائل میں ان کی اصلاح کی ہے. تو میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جرم کو بند کر دیا جائے. یہ جرم کی عورتیں پڑھ نہیں سکتی ہیں، پڑھنے کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہیں، وہ علم حاصل نہیں کر سکتی ہیں، مفتی نہیں بن سکتی ہیں، دنیا کے اندر کاروبار نہیں کر سکتی ہیں، دنیا کے میدان میں مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. یہ سارے جو مسائل ہم نے بنا لیے ہیں اس کا ثبوت نہ کسی کتاب میں ہے خدا کی، نہ کسی سنت میں ہے. ان مسائل کو بیان کرنا بند کریں اور خدا کی بات ماننے والے بنیں، تکبر سے بچیں، تواضع پر آئیں، خاکساری پر آئیں، اپنے کو خدا غلام بنائیں. ظلم کرنا نہایت ہی بری بات ہے. عورتوں کو علم حاصل کرنے سے روکنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ظلم عظیم ہے، اور اس ظلم عظیم کے چند افراد مرتکب نہیں ہے، ہماری پوری قوم اس کی مرتکب ہو رہی ہے، اور یہ جرم دین کے نام پر کیا جا رہا ہے. اس ظلم سے باز آنا ہم سب کا فریضہ ہے. عورتوں کو آگے بڑھائیں، ان کو علم کے مواقع فراہم کریں، ان کو ترقی کے مواقع فراہم کریں. جو لوگ یہ کام کریں گے خدا سے قریب ہوں گے. خدا پسند کرتا ان لوگوں کو جو کمزوروں کی رعایت کرنے والے ہوں، جو احترام کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہدایت دی ہے کہ عورتوں پر احسان کرو. وہ پیغمبر جو یہ کہتا ہے حبب الیہ من دنیاکم النساء، عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے. آج اس پیغمبر کے امتی عورتوں سے نفرت کر رہے ہیں. جو پیغمبر عورتوں سے محبت کر رہا ہے، عورتوں کا احترام کر رہا ہے، عورتوں کی تعظیم کر رہا ہے، عورتیں سوال کرتی ہیں ان کے سوال کا جواب دیتا ہے، آج اسی پیغمبر کے امتی عورتوں سے نفرت کر رہے ہیں، ان کو مسجدوں کو میں جانے سے روکتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہیں. یہ اس دین کی سراسر خلاف ورزی ہے. ہم سب کی ذمہ دار قیامت کے روز ہم سے یہ سوال ہوگا کہ ہم نے عورتوں پر یہ ظلم کیوں کیا ہے. اور کوئی بھی ظلم ایسا نہیں ہے جو خدا کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، اور دین کے نام پر اس کو کرنا واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میری کتاب کے اندر بے شمار ساری خواتین ہیں. یہ عورتیں وہ ہیں جو مسجدوں کے اندر تعلیم دے رہی ہیں، کالجوں میں پڑھا رہی ہیں، سفر کر رہی ہیں، اسفار کر رہی ہیں، مردوں سے بحث کر رہی ہیں، مناظرہ کر رہی ہیں، بلکہ بسا اوقات وہ کام کر رہی ہیں جس کے کرنے سے مرد عاجز تھے. ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں فاطمہ بنت العباس البغدادیہ کا، جن کے بارے میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ دمشق کی جامع مسجد میں تقریر کیا کرتی تھی ممبر سے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے مصر میں اور شام میں وہ اصلاحات کی ہیں جو اصلاحات مردوں سے نہیں ہو سکی ہیں، اصلاحات کی ہیں. ایک خاتون تھی، ان کا نام عائشہ بنت ابن عبد الہادی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ دمشق کے اندر جامع مسجد کا جو گنبد ہے، اصل گنبد، اس کے نیچے اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث جو ہے وہ درس حدیث دیتا.
عائشہ کے زمانے میں پورے شام کے اندر ان کے پائے کا کوئی محدث نہیں تھا. عائشہ کا حکومت نے انتخاب کیا, وہ گنبد کے نیچے مسجد کے دمشق کی جو جامع بنی امیہ ہے اس مسجد میں گنبد کے نیچے جس کو کہا جاتا ہے قبۃ النصر, قبۃ النصر کے نیچے بیٹھ کر کے حدیث پڑھایا کرتی تھی. بخاری شریف ساری کتابیں ان کو ماہانہ تنخواہ ملتی تھی. ان کا انتقال ہوا ہے سن 816 ہجری میں, 9ویں صدی کے شروع میں. اور ان کے شاگردوں کے اندر ہیں ابن حجر عسقلانی, ابن ناصر الدین دمشقی, بڑے بڑے محدثین فقہا. سب لوگ, ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ میں شام میں آیا اور عائشہ بنت ابن ہادی سے میں نے بخاری پڑھی اور بہت سی کتابیں پڑھی. حدیث کی 70 کتابیں میں نے اس خاتون سے پڑھی ہیں. اور وہ پڑھاتی کہاں تھی؟ مسجد کے اس جگہ پر جہاں محدثین بیٹھتے تھے, جو ان کی سیٹ ہوا کرتی تھی. اسلام نے کبھی بھی اور اسلام کے ماننے والوں کبھی بھی علم حاصل کرنے میں, تعلیم دینے میں, پڑھنے اور پڑھانے میں, فتویٰ دینے میں عورت اور مرد میں کوئی تفریق نہیں کی ہے. اصولیین کا, فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ جس طرح ایک مرد پڑھا سکتا ہے ایسی ایک عورت پڑھا سکتی ہے. جیسے ایک مرد کی حدیث مانی جائے گی ویسی ایک عورت کی روایت مانی جائے گی. یہ کہہ کر رد نہیں کر سکتے کہ یار عورت روایت عورت کی ہے. حنفی مذہب, مالکی مذہب, شافعی مذہب اور حنبلی مذہب اور دوسرے مذاہب کے اندر کتنے مسئلے ایسے ہیں جو صرف عورتوں کے فتوے پر چل رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. واضح مثال یہ ہے کہ حنفی لوگ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں. 4 رکعت سنت کسی مرد نقل نہیں کی ہے. مردوں کی روایت یہ ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت ہے. عورتوں کی نقل یہ ہے کہ 4 رکعت سنت ہے. آج سارے حنفی لوگ عورتوں کی روایت پر عمل کر رہے ہیں. اسی طرح سے اور دوسرے مسالک میں اس کی مثالیں موجود ہیں. طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ پر احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرے. عورتوں کے ہم پر احسانات ہیں, علم میں, تعلیم میں. کتنی حدیثیں ہیں, اگر عورتیں بیان نہ کرتی ہم ان سے محروم ہو جاتے. حدیث کی کتنی کتابیں دنیا کے اندر, معجم الطبرانی کبیر, یہ کتاب تقریباً 25 جلدوں میں ہے, چھپی ہوئی ہے. یہ کتاب دنیا کے اندر صرف 2 عورتوں کے نقل کرنے سے موجود ہے. ایک فاطمہ جزدانیہ, دوسرے ان کی شاگردہ فاطمہ بنت سعد الخیر. دونوں خاتون اس کے 25 جلدوں کی کتاب کو بار بار پڑھاتی رہیں اور آج دنیا موجود ہے. مردوں کے پاس یہ کتاب غائب ہو چکی تھی. حدیث کی کتنی کی بخاری شریف, جو اتنی حدیث کی کتاب, قرآن شریف کا سب سے اچھی کتاب بخاری شریف ہے. اس وقت دنیا کے اندر بخاری شریف کا سب سے اچھا نسخہ جو ہے وہ ایک عورت کا ہے. نسخوں میں سخت اختلاف ہے. سارے محدثین کا اتفاق ہے کہ بخاری شریف کا سب سے اچھا نسخہ, سب سے صحیح نسخہ کون سا ہے؟ الیونینیہ. اور نسخہ یونینیہ مبنی ہے کریمہ المروزیہ کے نسخے پر جو خاتون تھی. سب سے صحیح نسخہ. آپ بتائیے, اگر بخاری شریف مردوں کے پاس نہیں ہے, ہم اس میں بھی عورتوں کے محتاج ہیں, پھر بھی ہم عورتوں کی تحقیق کرتے ہیں. بخاری شریف کی سب سے اچھی کاپی, اچھا نسخہ عورتوں کے پاس ہے. انہی کے رواج سے آج چل رہی ہے. اور بخاری شریف کی سب سے اونچی سند دنیا کے اندر عورتوں کی ہے. آج دنیا کے اندر جو لوگ بخاری شریف کی روایت کرتے ہیں ان کے بیچ میں, بخاری کے بیچ میں 20 واسطے ہیں, 18 واسطے ہیں, 22 واسطے ہیں. دیوبند کی سندوں میں امام بخاری اور دیوبند میں جو لوگ حدیث پڑھا رہے ہیں ان کے بیچ میں 22 واسطے موجود ہیں, اس سے بھی زیادہ. ایک خاتون عائشہ المقدسیہ جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا, ان کی روایت, ان کے واسطے ہم لوگ روایت کرتے ہیں. ہمارے بیچ میں اور بخاری کے بیچ میں صرف 14 واسطے ہیں. ان عورتوں نے ہماری حدیث کی سندوں کو اونچا کیا ہے, حدیث کتابوں کی روایتیں کی ہیں, ان کو محفوظ کیا. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ عورتوں نے جو حدیث کی تعلیم کی کبھی جھوٹ نہیں بولا. محدثین کا اتفاق ہے کہ حدیث کی روایتوں میں کتنے مرد ایسے ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا ہے, حدیثیں گڑھی ہیں, حدیثیں وضع کی ہیں. کتنے مرد ہیں, سینکڑوں مرد ہیں جن پر الزام ہے حدیث میں جھوٹ بولنے کا. امام ذہبی جو حدیث کے رجال کے سب سے بڑے ماہر ہیں, وہ لکھتے یہ ہیں کہ ہمیں پوری تاریخ میں کسی بھی ایک ایسی عورت کا علم نہیں ہے جس پر حدیث میں جھوٹ بولنے کا الزام ہو. ایک عورت ویسی نہیں ہے. یہ اعتماد ہے. اس لیے امام بخاری کے ہاں اگر عورت روایت کرتی ہے اس کی شرطیں کم کر دی ہے, کیونکہ عورتوں پر جھوٹ بولنے کا سرے سے کوئی الزام نہیں ہے. مردوں سینکڑوں مرد ایسے ہیں, بلکہ ہزاروں ہیں جن پر حدیث میں جھوٹ بولنے کا اور گڑھنے کا الزام ہے. ہمیں ممنون ہونا چاہیے, مشکور ہونا چاہیے, اس احسان کو جاننا چاہیے. بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ حضرت کے سوالات بھی ہوں گے, میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور جو ان سے سوال ہوں گے اس کے جواب دینے کی کوشش کیا کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.